اس ویڈیو کو ضرور پورا سنیے گا۔ میرے ایک دوست کی نئے اور پرانے موبائل کی خرید و فروخت کی دکان ہے۔ ایک دن اس دوست کے پاس اس کی دکان میں بیٹھا تھا کہ ایک ماڈرن سی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ موبائل لینے آئی۔ رینج بتا کر پوچھا کہ اس میں اچھا موبائل کون سا ہے جس کا کیمرہ، میموری کارڈ اور اسپیڈ اچھی ہو۔ اس نے پوچھا کہ پہلے آپ کون سا موبائل استعمال کر رہی تھی اور تبدیل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اپنا پرانا موبائل دکھاتے ہوئے کہا کہ پہلے میں یہ سیمسنگ کا موبائل استعمال کر رہی ہوں، مگر یہ بہت سلو ہے، اس لیے مجھے نیا موبائل چاہیے۔ مزید یہ کہ میرے آن لائن پیپر ہو رہے ہیں تو مجھے اچھی سپیڈ والا موبائل چاہیے۔ اس نے سیمسنگ اور چائنیز کمپنی کے 2-3 موبائل دکھائے جس میں سے لڑکی کو ایک سیمسنگ پسند آ گیا۔ پیسے دینے لگی۔ اس نے پوچھا کہ پرانا موبائل بیچنا ہے؟ نہیں، ابھی تو نہیں بیچنا۔ اگر بیچنا ہے تو میں 18,000 دیتا ہوں۔ وہ اور اس کی ماں حیران ہو گئیں کیونکہ موبائل 10,000 کا بھی نہیں تھا۔ دونوں کو حیران دیکھ کر دوست کہنے لگا کہ میں نے 8,000 کہنا تھا لیکن غلطی سے 18,000 کہہ دیا، لیکن میں اپنی زبان پر قائم ہوں۔ ابھی بیچنا ہے تو 18,000 مائنس کر کے باقی پیسے مجھے دے دیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں، اس میں میرا سارا ڈیٹا ہے، موبائل میں سارا ڈیٹا کروں گی پھر اسے بیچ دوں گی۔ میرے دوست نے کہا کہ ابھی 2 منٹ لگنے ہیں، دونوں سیمسنگ کے موبائل ہیں، ابھی بیک اپ کر کے اس موبائل میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد پرانے موبائل کو ریسیٹ کر کے سارا ڈیٹا اڑا دینا۔ 18,000 دے رہا ہوں، بعد میں 8 ہی دوں گا۔ اصرار کرنے کی وجہ سے لڑکی مان گئی۔ دوست نے اسی وقت بیک اپ کر کے سارا ڈیٹا نئے موبائل میں کر دیا۔ جانے کے بعد میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ اتنا سستا موبائل تم نے اتنا مہنگا کیوں لے لیا؟ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے، تو ابھی بچہ ہے، تجھے کچھ بھی نہیں پتا، اس میں اتنے پیسے ملتے ہیں کہ تمہاری سوچ بھی نہیں۔ ابھی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ دوست اس موبائل کو ڈیٹا ریکوری پر لگا چکا تھا۔ میں نے ایک جوا کھیلا ہے، لگ گیا تو لاکھوں آئیں گے، نہ لگا تو 5 سے 8,000 کا نقصان ہو جائے گا۔ مگر مجھے اپنے دوست کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس دوران وہ مسلسل اس کے ڈیٹا ریکوری میں لگا رہا۔ میں نے جانے کے لیے اجازت چاہی تو کہنے لگا، چلے جانا، بس دیکھتے جاؤ کہ میں نے اتنے پیسے کس لیے بھرے ہیں۔ پھر اسے اس نے لڑکی کی ایسی ویڈیوز اور تصاویر دکھائیں کہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یار کسی کی عزت نہ اچھالو، تو وہ بولا، جس نے اپنی عزت کا خود خیال نہ کیا ہو میں اس کی عزت کا پاس کیوں کروں؟ ایک دن میری ایک اور دوست سے ملاقات ہوئی۔ وہ چوری شدہ موبائل کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس کام میں اتنی بچت کیسے ہے جبکہ ایک دن میں 2-4 موبائل سے زیادہ کی تو خرید و فروخت نہیں ہو پاتی؟ اس نے بتایا کہ جب بھی کوئی موبائل ہمارے پاس بکنے یا ٹھیک ہونے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ موبائل کس کے زیر استعمال رہا ہے۔ اگر موبائل کالج یا یونیورسٹی کے کسی شادر اور ہینڈسم لڑکے یا خوبصورت لڑکی کے زیر استعمال رہا ہو تو کسی بھی صورت اسے خرید لیا جاتا ہے، یا ٹھیک ہونے کے لیے آیا ہو تو سب سے پہلے ڈیٹا ریکوری پر لگایا جاتا ہے۔ کوئی بھی موبائل ایسا نہیں ہوتا جس میں قابل اعتراض تصاویر نہ ہوں۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تصاویر اور ویڈیوز اس کی اپنی ہیں یا انٹرنیٹ سے لی گئی ہیں۔ یہ مختلف ویب سائٹ کو فروخت ہوتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ جب آپ موبائل ٹھیک کروانے جائیں تو چاہے چھوٹا سا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ کو دکاندار کہتا ہے کہ کل ٹھیک ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی موبائل بیچنے آتا ہے تو اکثر اپنا سارا ڈیٹا اڑا کر موبائل کو ریسیٹ کر کے لاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیٹا ریکوری تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ ٹھیک کروانے لائیں تو اس کا تو فوراً سے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ شاید ہی کوئی موبائل والا ہو جو یہ نہ کرتا ہو، کیونکہ یہاں سب نے مہنگے ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر خرید رکھے ہیں۔ پوچھا کہ پھر اس کا حل کیا؟ تو وہ کہنے لگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی موبائل لیں تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر لیں اور پھر لمبے عرصے تک استعمال کریں اور اسے کبھی بھی نہ بیچیں۔ اگر آپ کو بیچنا پڑے تو پھر کم سے کم 4 سے 5 مرتبہ اس موبائل کو غیر ضروری فائل سے بھریں اور ریسیٹ کر کے سب کچھ اڑا دیں۔ ایسا کرنے سے بہت کم ایسا چانس ہوگا کہ اس میں سے ڈیٹا ریکوری ہوگا، اور اگر ڈیٹا ریکوری ہو بھی گیا تو دوسری فائل اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان میں سے اصل فائل کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوگا۔ کبھی موبائل ٹھیک کروانا پڑے تو پاس کھڑے ہو کر کروائیں، اور جو دکاندار کہے کہ کل لے جانا اسے ہرگز مت دیں۔ اگر دکاندار کہے کہ اس میں کوئی پرزہ منگوانا پڑے گا، کچھ رقم ایڈوانس دے کر کہیں کہ تم پرزہ منگوا لو، میں کل موبائل لے کر آ جاؤں گا، لیکن اس سے بھی اچھا تو یہ ہے کہ اپنے موبائل کو پاک اور صاف رکھیں۔
اگرچہ یہ آج کل کے دور میں بہت ہی مشکل ہے، اور آخر میں سب سے اہم گزارش نوجوانوں کے والدین سے ہے۔ آپ کی اولاد 14-15 سال کی عمر میں جوان ہو جاتی ہے اور جوان ہوتے ہی جنسی ضروریات کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی بہت شریف ہے تو یہ سوچ بہت غلط ہے، کیونکہ جب ایک ضرورت ہے تو اسے جائز طریقے سے پورا کرنے کا انتظام نہیں کریں گے تو وہ غلط طریقے سے ہی پورا کریں گے۔ موبائل کے ذریعے ویڈیوز اور تصاویر کا تبادلہ بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ اپنے بچوں کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں اور وہاں جہاں وہ چاہیں